کراؤڈ، موب اینڈ سوشل چینج. اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو کراؤڈ ہے یہاں پہ پاپولیشن کسی ہجوم کی شکل میں ان آرگنائزڈ فارم میں اکٹھی ہوتی ہے، موب کریٹ ہوتا ہے، اس کا سوشل اور کلچرل جو چینج ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو کراؤڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کراؤڈ از ٹیمپرریلی گیدرنگ آف پیپل ہو شیئر اے کامن فوکس آف اٹینشن اینڈ ہو انفلوئنس ون انادر. تو جب گیدرنگ کئی نہ ہوتی ہے اور وہ عارضی ہوتی ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، ٹیمپریری ہے، ٹرانزٹری ہے، فار دا ٹائم بینگ ہے. وہ گیدرنگ ہوئی ہے، ایک کوئی نہ کوئی ان کا نقطۂ توجہ کہہ لیں مرکوز ہے، کسی وجہ سے کسی ریزن سے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں تھرو انٹریکشن. اور انٹریکشن ہو رہا ہے فار اسپیسیفک ریزن، وہ ڈفرینٹ ایریاز سے ہوئے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ جب کراؤڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے، وہ ٹیمپریری فیز ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ کی بھی ڈفرینٹ فارم ہے، اس کی بھی آگے کائنڈز ہیں کہ کراؤڈ کس قسم کے ہوتے ہیں کراؤڈ، اور پھر کراؤڈ کی جو کائنڈز ہیں ان کا سوشل اور کلچرل جو چینج ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک کیجول کراؤڈ ہوتا ہے، is basically defined as a loose collection of people who interact little. یعنی کیجول کا مطلب یہ ہے، ویسے بھی کیجول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے تو ہیں، لوگ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں جو انٹریکشن ہے، ان کا اکٹھا ہونا، وہ لوزلی نیٹڈ ٹوگیدر ہوتے ہیں. بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے کلوزلی اور انفارمل پرسنل ان کا درمیان انٹریکشن اور ان کے درمیان جو تعلق یا بانڈنگ وہ اس طرح کے نہیں ہوتی، بلکہ بڑا کیجولی انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. دوسری طرح کا کراؤڈ جو ہے وہ ہے کنونشنل کراؤڈ. اٹ ریزلٹس فرام دی ڈیلیبریٹ پلاننگ ایز السٹریٹڈ بائی کنٹری ایکشن. مثال کے طور پہ کوئی کالج میں کوئی اناگوریشن ہو رہی ہے، کوئی پریزیڈینشیل ایڈریس ہو رہا ہے، تو یہ کراؤڈ جو ہے یہ انٹینڈڈ، ویل تھاٹ آؤٹ، آرگنائزڈ، پلان، ڈیلیبریٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز کے لیے یا کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے یہ کراؤڈ ہوتا ہے، جس کو ہم رسمی کراؤڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کنونشنل فارم ہوتی ہے. اور اس میں لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے اور ایک اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر ہوتا ہے، ایک کوڈ آف ایتھکس اینڈ بیہیویئر ہوتا ہے جس میں لوگ فالو کرتے ہیں. اسی طرح کا اور بھی جو کراؤڈ ہے اس کو کہتے ہیں این ایکسپریسو کراؤڈ. ایکسپریسو کراؤڈ فارمز اراؤنڈ این ایونٹ ود ایموشنل اپیل سچ ایز ریلیجیس ریوائول. رولنگ سٹونز ایک نیو یارک کا کانسیپٹ ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ کہ یہ ایسا کراؤڈ ہے جس کو ایکسپریسو ہے کہ جن کو اکٹھے ہونے کے لیے ایک ایسی کاز چاہیے جس میں لوگ، جس کو ایموشنلی لوگ اون کریں، اور ایسی کاز کو لوگ اپنی ذاتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ فرام دا کور آف دیئر ہارٹ اس کو وہ نہ صرف قبول کریں بلکہ سپورٹ کریں اور اس کاز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں ود سینٹیمنٹل اینڈ ایموشنل وے. اسی کے ساتھ ایک اور اسی طرح کا ایکٹنگ ایک کراؤڈ ہوتا ہے. بیسیکلی اٹ از موٹیویٹڈ بائی انٹینس سنگل مائنڈیڈ پرپز. یعنی یہ اس طرح کا کراؤڈ ہے کہ جس میں ایک لوگوں کا ایک اجتماع ہے، ایک گیدرنگ ہے جو صرف ایک نقطے کے اوپر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ فوکسڈ ہیں، وہ آرگنائزڈ ہیں، اور وہ ایک پرپز اسپیسیفک موومنٹ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کی مثال اگر پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو چودھری افتخار محمد کی بحالی کا معاملہ تھا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اس وقت وکلا برادری جو تھی وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور ان کی جو اٹیچمنٹ تھی وہ ویل کنیکٹڈ تھے، آرگنائزڈ تھے، اور جو ہے انہوں نے
وہ جو گیدرنگ جہاں پہ بھی کرتے تھے وہ گیدرنگ کو ہم اس کائنڈ کی ایک مینیفیسٹیشن یا ایگزامپل قرار دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آف دی کراؤڈ کیا ہے. تو پاور کا مطلب ہے کہ ہر کراؤڈ کے اندر ایک پاور ان بلٹ پاور ہوتی ہے کہ کراؤڈ جو ہے کس طرح اپنے آپ کی ایبلٹی شو کرتا ہے کہ وہ جو سٹیٹس کو ہوتا ہے جو طاقتیں جو فورسز سٹیٹس کو باہر رکھنا چاہتی ہیں وہ ان کو رزسٹ کرتے ہیں اور وہ چینج چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ سوشولوجیکل کانٹیکسٹ ہو, وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہو, وہ لیگل کوئی معاملہ ہو, ہر حوالے سے وہ جو سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں ان کو کہہ لیں رزسٹ کرتے ہیں, ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں اور اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو اس کو سکسیس فل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس پہ جو کراؤڈ کے اور موب کے حوالے سے دو طرح کی تھیریز ہیں. تو پہلی تھیری ہے کنٹیجین تھیری. یہ اوریجنلی 1960 میں جو ہے اس کو پروپاگیٹ کیا گیا, اس کے بعد اس پہ کام ہوا, اور اس سے بھی پہلے اس کی جو ہسٹری ہے کہ جو آئیڈیا یا تھاٹ اوریجنیٹ ہوا اس کی وہ 1895 میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کراؤڈز ہیو ہیپنوٹک انفلوئنس. ہیپنوٹک انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک طلسماتی قسم کی, ایک کرشماتی قسم کی پاور ہوتی ہے کہ ہپنوٹائز کر لیتے ہیں لوگوں کو, اور اس کا انفلوئنس ہوتا ہے ممبرز کے اوپر کہ وہ چھوڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کو, اتنی کہہ لیں کہ کرشماتی طریقے سے وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. یہ تھیری کہہ رہی ہے. اور اٹ از شیلڈیڈ بائی دی انونیمٹی فاؤنڈ ان لارج نمبر, اور پیپل فارگیٹ اباؤٹ پرسنل ریسپانسبلٹی اینڈ گیون ٹو دی ایموشنز آف دا کراؤڈ. تو یہ تھیری کہتی ہے کہ یہ اس طرح کا کراؤڈ اور گیدرنگ ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے ذاتی انفرادی قسم کے جو بھی مفادات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کی جدوجہد ہوتی ہے, اور وہ ایک کرشماتی طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور وہاں پہ پھر ایموشنز اور جو ان کی کہہ لیں جذبات ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کے دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو کہ بعض اوقات جو ان کی منطق اور استدلال اور عقلی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ کرتے نظر آتے ہیں. ایک اور تھیوری ہے جس کو ہم کنورجنس تھیوری کہتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ کراؤڈ بہیویئر کمز ناٹ فرام دا کراؤڈ اٹ سیلف بٹ آلسو فرام دا پرٹیکولر پیپل ہو جوائن ان اٹ. یہ تھیوری کہتی ہے کہ کراؤڈ ان اٹ سیلف جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے اور اس کراؤڈ کا بہیویئر اہم نہیں ہے, بلکہ اس کراؤڈ کے بہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں ان لوگوں کے بہیویئر جو اس کو جوائن کر رہے ہیں کراؤڈ کو. دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیں کہ کراؤڈ جو ہے بنیادی طور پہ وہ ان لوگوں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کے لوگ اس میں اس کو جوائن کر رہے ہیں. اگر لوگوں کا رویہ اچھا ہوگا, اگر لوگ پیسفل ہوں گے تو کراؤڈ کی بہیویئر بھی پیسفل ہو جائے گا. اگر لوگ وہاں پہ وائلنٹ قسم کے ڈسرپٹیو نیگیٹو لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کراؤڈ کی نیچر بھی اکارڈنگلی تبدیل ہو جائے گی.